تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ ہے کیا. آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. میں اس کی تفصیل آگے چل کے بتاؤں گا. یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ ٹوٹل 13 اکاؤنٹس ہیں، اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ ہمارے جو تمام لوگ ہیں ان کو جو ٹوٹل اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے ان اکاؤنٹس میں، ان 13 اکاؤنٹس میں، وہ 2 کروڑ روپیہ ہے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جس طرح سے آج میں نے دیکھا ہے اخباروں میں ہیڈ لائنز لگوائی گئی ہیں، اور وہ جو سگریٹ چور سیکٹری ہماری یہ بنی ہوئی ہے، سیکٹری انفارمیشن جو پی ایم ایل این کی ہیں، وہ اب بدقسمتی سے پاکستان کی وزیر اطلاعات بھی ہے، وہ بڑھ بڑھ کے ایسے باتیں کر رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. ٹوٹل پیسہ جو ہے جو ٹرانسفر ہوا ان 13 اکاؤنٹس میں وہ 2 کروڑ روپیہ ہے. اب یہ پیسہ جو 2 کروڑ روپیہ ہوا یہ 23/10/2019 کو الیکشن کمیشن میں پہلے اوریجنل جو اکاؤنٹس جمع کرائے گئے اس میں تھا، پھر 23/10/2019 کو الیکشن کمیشن کو یہ تمام اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے گئے باقاعدہ ایک قرضداشت کے ذریعے. یہ 13 والیوم کی جو ایک پوری ڈیٹیل ہے یہ ان کو دی گئی. اب یہ 2 کروڑ روپیہ کیوں ٹرانسفر کیا گیا؟ یہ 2 کروڑ روپیہ اس لیے ٹرانسفر کیا گیا کہ جب 2012 میں آپ کی فنڈنگ کمپلیٹ ہوئی تو 2013 میں الیکشنز تھے. ان الیکشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے مختلف آفیسز کو یہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا. فار ایگزامپل اگر عمران جو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کراچی کا آفس چلا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ کراچی میں پیسے گئے. اگر زمزمہ میں عمران اسماعیل صاحب چلا رہے تھے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ پیسے دیے گئے. اسی طریقے سے جو ہمارے اسد کیسر صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے، ان کو پنجاب میں جو ہے وہ پیسے گئے. قاسم سوری جو ہیں ان کو بلوچستان کے آپریشن چلانے کے لیے پیسے دیے گئے. اور یہ بیسکلی بڑے چھوٹے پیسے ہیں، 20-25 لاکھ روپے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آپریشنز ہیں آفیسز کے، جہاں پہ کبھی آپ نے کوئی مینیجر رکھنا ہے، کوئی آفس بوائے رکھنا ہے، ان کی تنخواہیں اور وہ سارے کاموں کے لیے جو ہے وہ دیے گئے. اور یہ تمام اکاؤنٹس میں جو پیسہ ہے یہ مین اکاؤنٹ سے جو پیسہ ہے وہ ٹرانسفر ہوا. میں اس کی تفصیل میں بھی آؤں گا اور تھوڑا سا آپ کو جو ہے یہ باقی چیزوں کے اوپر بھی، جو نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. بٹ اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ کل رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اپنی اوقات سے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی جو 80% اس وقت پاپولیشن ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اس وقت 2 بڑے صوبے مکمل طور کے اوپر پی ٹی آئی کے پاس ہیں. بلوچستان میں ہماری کولیشن ہے، کشمیر میں گلگت بلتستان میں ہماری کولیشن. تو یہ جو رانا صاحب ہیں یہ تو صرف ایس ایچ او ہیں کوسار کے. اس طرح کی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسد کیسر جیسے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، عمران اسماعیل گورنر سندھ رہ چکے ہیں، فارمر ہمارے فیڈرل منسٹرز جو ہیں ان کو، پھر اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا نوٹسز دیے گئے ایف آئی اے کو. بہرحال ایف آئی اے کو نوٹسز دیے گئے ہیں. مجھے تو ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایف آئی اے کس حیثیت میں یہ نوٹس جاری کر رہا ہے، کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ 2011-12 میں کوئی پبلک عہدوں کے اوپر نہیں تھے. اسی طرح سے جو ہمارے آفس کے سٹاف کو نوٹس دیے گئے یہ بھی کوئی پبلک کے عہدوں کے اوپر نہیں تھے. تو ایف آئی اے کی جورسڈکشن کیسے بنتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم عدالت جو ہیں وہ گئے ہیں. اگر عدالت نے کہا کہ آپ نے ایف آئی اے سے تعاون کرنا ہے تو وہ تو ہم کریں گے. ان دا مین ٹائم لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 25 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر مختلف ایف آئی آرز کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اب ان اپلیکیشنز کے اوپر بجائے اس کے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بلاسمی کیسز میں علیحدہ کہ تھوڑا ذرا خاموشی کریے گا پلیز، آپ پروفیشنل لوگ ہیں. یہاں پہ یہ جو جن صاحب نے بات کرنی ہے وہ ذرا پلیز دروازے سے باہر چلے جائیں. جو یہاں پہ جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کریٹ کی جائے. یہ تقریباً درجنوں ایف آئی آرز ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں، اور اس میں جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے. اس میں عطا تارڑ نامزد ہیں، حمزہ شہباز اس میں نامزد ہیں، احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں وہ نامزد ہیں. ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی. اور ہمیں امید ہے جس طرح رانا صاحب کو ہم سے توقع ہے کہ ہم ایف آئی اے سے تعاون کریں گے، ہمیں امید ہے کہ رانا صاحب اور عطا تارڑ
احمد ملک، یہ جو ہے یہ اسلام آباد میں نہیں چھپیں گے اور یہ جا کے انویسٹیگیشن میں شریک ہوں گے، کیونکہ بہت اہم ہے کہ جو لوگ ہیں جس طرح سے ان کے حقوق کو پامال کیا گیا، خواتین اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹے 11 سال کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں جو ذمہ داران ہیں، جو CCPO لاہور ہیں، DIG آپریشنز ہیں، جن کو انہوں نے پہلے اوپر بلا لیا، ظاہر ہے ان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے یہ رانا صاحب ابھی تک فیصل آباد نہیں گئے ہیں، انہوں نے احتیاط کی ہے، لیکن بہرحال میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اگر اس انویسٹیگیشن میں آئیں گے، یہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی اور اس میں ان لوگوں کو وہاں پہ اپیئر ہونا پڑے گا۔ اور یہ پاکستان کا قانون ہے، ظاہر وزیروں کے لیے قانون اور نہیں ہے اور عام لوگوں کے لیے وہ قانون اور نہیں ہے، لہٰذا جس طرح ہم سے توقع ہے کہ ہم FIA میں پیش ہوں گے اور تعاون کریں گے، اس طرح ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور انکوائری جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، چیف منسٹر پنجاب پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے وہاں پہ، 16 جو لوگ تھے جس طریقے سے وہاں گولیاں لگیں، شہید ہوئے، اس کا ابھی تک انصاف نہیں ہو سکا، تو پنجاب حکومت اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گی اور ہمیں امید ہے کہ وفاقی حکومت اس ضمن میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور اگر پولیس کو یہ لوگ مطلوب ہوں گے تو پھر ان کو عہدوں سے ہٹا کے ان کو گرفتاری کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس میں ایک وفاق صوبائی تنازع جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں دوبارہ یہ فنڈنگ والے معاملات کی طرف۔ میں آپ کو پہلے تو جس طرح میں نے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمارا فرض اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہو ہم اس کا جواب جو ہے وہ دے پائیں۔ پہلے میں نے آپ کو اپنے سوالات کا جواب جو ہے وہ دیا ہے، اس سے پہلے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ جو ایک اکاؤنٹ جو کھلا جس میں سارے انٹرنیشنل فنڈنگز آئیں، جس میں جس طریقے سے ہمارے پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیز نے کنٹریبیوٹ کیا، وہ ساری فنڈنگ آئیں، وہ میں بتا چکا ہوں۔ اور آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو ہیڈ لائنز ہیں کہ جناب FIA نے طلب کر لیا، اس میں جو اکاؤنٹس ہیں یہ 13 اکاؤنٹس کی بھی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ 13 اکاؤنٹس ہیں، ٹوٹل 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور ان اکاؤنٹس کے اوپر جو اس وقت وہ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں سارے کے سارے، اور یہ اکاؤنٹس کھولے گئے تھے 2013 کے انتخابات میں جو ہمارے ایکسپنسز تھے اس کے لیے، اور اس کی بھی ایک ایک روپے کی جو تفصیل ہے وہ ہم نے فراہم جو ہے وہ کر دی ہے۔ اب میں آتا ہوں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا، چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جب فیصلہ کرے گا تو وہ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا جو ہے وہ اس کے اوپر کرے گا، تاکہ لوگوں کے سامنے کمپیریزن آئے کہ سیاسی جماعتیں فنڈنگ کیسے کرتی ہیں۔ اس کے بعد سردار اظہر صاحب نے الیکشن کمیشن میں، ہمارے فائننس سیکرٹری تھے اس وقت، اور انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی جس میں انہوں نے کہا کہ 19 سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو پاکستان کی مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی فنڈنگ آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ فنڈنگ آڈٹ جو ہے پاکستان کے قانون کے تحت ہر سال ہونا ہے، اور ہر سال یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے کیسے پیسے اکٹھے کیے، کیسے پیسے خرچ کیے۔ یہ سب سے اہم ایک سمجھیے کہ ڈاکومنٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے، اور اس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سستی کا یا کاہلی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سوائے PTI کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ویسے تو 11 بجے رات کھلتا ہے لوگوں کو مواد دینے کے لیے PTI کے خلاف، لیکن یہ تو ایک سبسڈری بن گیا ہے اس وقت PDM کی، اور وہ رات کو سیکرٹری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، باقی بھی آتے ہیں، اور وہ اس طرح افسر جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہے، پہلے انہوں نے 1,15,000 ووٹر جو تھا اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا، پھر کل جو ہے وہ زندہ ہو گیا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ملا ہوا ہے، بلکہ انتہائی نااہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے، اور اسی لیے یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ بھی اسی نااہلی اور جانبداری کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے عاشور کے فوراً بعد جو ہے یہ کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی آؤٹ کم ہوگا اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے۔ اب میں صرف آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔
Nonetheless, the Commission is empowered to regulate its own proceedings, and while doing so, it is expected that the proceedings against all the political parties, including the appellant, will be completed with due diligence. The representative of the Commission has unequivocally stated, इलेक्शन कमीशन का जो नुमाइंदा था उसने बड़े वाज़े तरीके से ये बयान किया बिफोर अस दैट द केस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विल बी डेल्ट विद इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। इलेक्शन कमीशन के सामने उसने ये कहा कि तमाम सियासी जमातों के केसेस जो हैं वो हम करेंगे, लेकिन जब बारी आई तो उन्होंने अपनी ही जो कमिटमेंट थी कोर्ट के साथ उसको वायलेट किया और अब तक जो है वो ये फ़ैसला नहीं किया। लिहाजा हम अब इंशाल्लाह ये पटिशन खुद को फाइल कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि इनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, इनके जो अकाउंट्स हैं उनको तो फौरी तौर के ऊपर 15 दिन में डिसाइड किया जाए, और बाकी जमातें जैसे JUI है जिसको फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कैसे पार्टी चलती है, हम तो गैबी इमदाद पे चल रहे हैं। तो गैबी नहीं मौलाना साहब, आप सैफुल इस्लाम की इमदाद पे चल रहे थे। और जो एक नेशनल असम्बली का सेशन है जो कि जिसमें ये बात जो है वो हसास इदारों ने भी बताई थी कि किस तरह से आपको जो फंडिंग है वो कहाँ कहाँ से मिल रही है, जिसके बाद आप उस इजलास में खड़े नहीं हो सके थे। और उसके बाद आज भी सैफुल इस्लाम का जो तख्ती है वो आपके हेड ऑफिस के ऊपर जो है वो लगी हुई है। अच्छा जी, अब ये तो थे PTI के अकाउंट्स। अब मैं आपको थोड़ा सा चाहते तो हम ये पूरी डिटेल आपको अकाउंट्स की जो है वो तो बुध को देंगे, जो उनकी पीपल्स पार्टी और नून की है, लेकिन वो खैर दोबारा दे देंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, पहले मैं आ रहा हूँ PMLN की तरफ। PMLN का अकाउंट जो है, पहली बात तो ये है कि वो ऑडिटेड ही नहीं है। वो किस सेंस में ऑडिटेड नहीं है कि वो एक इसहाक डार साहब का पर्सनल मुंशी है कोई, जिसने उसको साइन किया है, और जो ऑडिटर्स इन्होंने क्लेम किए हैं वो QCR रेटेड ही नहीं है, यानी क्वालिटी कंट्रोल रेटिंग ही उनकी अवेलेबल नहीं है। और असूली तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो अपना लॉ है उसके तहत जो ऑडिटर है उसको QCR रेटेड होना चाहिए। सोर्सेज, जो फंड्स के जो सोर्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है वो सोर्स कहाँ से आए कहाँ से आए। 2013, 14 और 15 का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, इसमें पहले तो डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ कि वो फ़ंड आए कहाँ से, और फिर 14 करोड़ 50 लाख रुपया एक, और 8 करोड़ 67 लाख 5 हज़ार रुपया एक, और फिर 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 932 रुपये एक। लेकिन इनका कोई पता नहीं कि ये पैसे आए कहाँ से, क्योंकि पैसे आपने लिखने भी होते हैं, फिर ये भी बताना होता है कि ये पैसे जो हैं वो आए कहाँ से हैं, और इसके बारे में PMLN की कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें पता चले कि उनका ये पैसा जो है वो कहाँ से आया है। इसी तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि PMLN ने अपने कागज़ों में लिखा है कि कोई कंट्रीब्यूशन हमारे मेंबर्स ने पार्टी की नहीं की, जो कि ज़ीरो है, और इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी फंडिंग का कोई पता नहीं है, कोई डेटाबेस ही नहीं है कि वो फंडिंग कहाँ से करते रहे क्या रहे। सिर्फ उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी अमाउंट लिख दी हैं, यही नहीं बताया कि वो पैसे जो हैं वो कहाँ से आया है। नून लीग ने अपनी जो डिक्लेयर किया है 2013 के इलेक्शन में, उन्होंने कहा है कि 1.3 अरब रुपया मीडिया के ऊपर ख़र्चा किया है उन्होंने, मीडिया कैंपेन के ऊपर। ये फेवरेट काम है PMLN का, मीडिया के ऊपर ख़र्चा करना। अभी भी आप देख रहे हैं मीडिया के ऊपर जो ख़र्चा तो बहुत हो रहा है माशाल्लाह। और ये तकरीबन 1.3 बिलियन से ज़्यादा, अगर आप एग्जैक्ट लेना चाहें तो 1 अरब 30 करोड़ 58 लाख 44 हज़ार 883 रुपया जो है इन्होंने अपना ख़र्चा ज़ाहिर किया है, जो इन्होंने मीडिया के ऊपर जो है वो किया है। अगेन इसमें कोई पता नहीं है कि ये 1.3 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये कहाँ से आए और उन्होंने कैसे ख़र्च किए और किधर किए। इसके बाद जी एक कंपनी है 766, इसका एड्रेस मैं पढ़ देता हूँ आपको। ये 766 रेमफोर्ड रोड लंदन UK, इसका जो पोस्ट कोड है वो E12 E126BU है। ये एक फ़ॉरेन कंपनी है जो कि रजिस्टर करवाई नून लीग ने अपनी फंडिंग के लिए, और उसके बाद इस LLC का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और इसके बाद इन्होंने जो अपने अकाउंट्स हैं उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, और नवाज़ शरीफ ने पैसे पहले PMLN को दिए, उसी से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और रिवॉल्व किए पैसे नवाज़ शरीफ ने अपनी PMLN के अकाउंट से भी।
اور یہ وہ کیس ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سنے اور فیصلہ دیں، ہمیں بتائے کہ نون لیگ کے پاس یہ اربوں روپے کہاں سے آئے تھے، انہوں نے خرچ کیسے کیے تھے، آڈیٹر کون تھا. جس طرح پی ٹی آئی نے ایک ایک روپے کا حساب دیا ہے، پی ایم ایل این جو ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے آئے اور اپنا حساب دیں. اس کے بعد اب آئیے دوسری پارٹی کی طرف. دوسری پارٹی جو ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے سربراہ جناب آصف زرداری صاحب ہیں، اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جس کے سربراہ بلاول بھٹو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا ہی دلچسپ جواب لکھا ہے. انہوں نے لکھا جی کہ ہمیں تو پیسے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین نے دیے ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پیسے پارلیمنٹیرین نے دیے ہیں. ناؤ انڈر دا لا ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کر ہی نہیں سکتی. سو پتہ نہیں الیکشن کمیشن نے اس کو کیسے جو ہے یہ اصول جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. لیکن یہاں سے بھی آگے چلیے، یہ اس میں اور بڑی مزدار جو ہیں وہ کہانیاں ہیں. 41 کروڑ 47,27,27,779 یہ اوپننگ فنڈ اکاؤنٹ ہے 41 کروڑ روپے کا 2011 میں پیپلز پارٹی کا. لیکن اوپننگ اکاؤنٹ کا سورس نہیں بتایا گیا کہ اتنا پیسہ جو آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، اور آڈیٹڈ بھی نہیں ہے. اگین اس کے آڈیٹر جو ہیں وہ موجود بھی نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو پارٹی لیڈر ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہی موجود نہیں ہے. انہوں نے جنرل سیکرٹری کو کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، حالانکہ انڈر دا لا پارٹی لیڈر نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہی جو ہے وہ نہیں لگایا. اس کے بعد ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے جو پیپلز پارٹی نے جو اپنے ایکسپینس ظاہر کیے وہ 2 کروڑ 56 لاکھ 3 کروڑ 64 لاکھ 3 کروڑ 55 لاکھ اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ انہوں نے شو کیے. لیکن یہ ایکسپینسز کہاں کیے، کیسے کیے، اس کی بھی کوئی جو تفصیل ہے وہ اکاؤنٹس میں موجود نہیں ہے، جو کہ سیکشن 6 سب سیکشن 3 کی جو ہے وہ کلیئر وائلیشن ہے. ٹوٹل پیسہ جو اوپننگ تھا وہ 41 کروڑ 42 لاکھ ہے. پھر جو ایکسپینس شو کیے ہیں انہوں نے وہ شو کیے ہیں کہ 2013 میں 2 کروڑ 56 لاکھ، 2014 میں 3 کروڑ 64 لاکھ، اور 2015 میں 3 کروڑ 55 لاکھ جو ایکسپینس ہیں وہ پیپلز پارٹی نے جو ہیں وہ شو کیے ہیں. میں یہ ساری جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو فگرز جو ہیں وہ صحیح جو ہیں وہ مل سکیں. اچھا جی، اس کے بعد 232 ملین کا ایکسپینس ظاہر کیا پیپلز پارٹی نے اپنی الیکشن کیمپین کا. انہوں نے کہا جی ہمارا تو 232 ملین روپیہ لگ گیا ہے الیکشن کیمپین کے اوپر، اور اس کے اوپر یہ تھا کہ یہ جو ایکسپینس ہیں یہ پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، تو 232 ملین جو ہیں وہ کیسے ان کے الیکشن خرچ ہو گئے. الیکشن تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا تھا. اچھا، اس کے بعد ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلینیس ڈسبرسمنٹ ہے اکاؤنٹ کی، وہ 51 کروڑ 22 لاکھ 8,536 روپے کی جو ہے یہ مسلینیس ڈسبرسمنٹ ہے. اور دوسری ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ 47 کروڑ اور 54 لاکھ کی ہے. یہ اکاؤنٹس بھی پیپلز پارٹی کا آنے کا بھی نہیں پتہ، جانے کا بھی نہیں پتہ. زرداری صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے آنے کا بھی نہیں پتہ چلتا، جانے کا بھی نہیں پتہ چلتا. اس طرح ان کے پیسے کہاں سے آئے یہ بھی نہیں پتہ چلتا، وہ پیسے لگا کہاں رہے ہیں یہ پتہ چلتا ہے سندھ ہاؤس وغیرہ میں. بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے کوئی ڈکلیریشن موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایک اور انٹرسٹنگ ہے، پیپلز پارٹی نے اپنی ایک LLC رجسٹر کرائی امریکہ میں، اور وہاں پہ فنڈز کلیکٹ ہوئے. جس طرح یہ LLC ہی آپ کراتے ہیں اور وہی اپنا فنڈ کلیکٹ کرتی ہے، جس طرح PTI نے کرائی. فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو LLC اپنی بنائی اس کا کوئی ریکارڈ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور وہ اکاؤنٹس جو تھے وہاں پہ حسین حقانی صاحب مینیج کر رہے تھے. اور بعد میں یہ اکاؤنٹ جو تھا جو LLC امریکہ میں اکاؤنٹ کھولا گیا، پاکستان کی امبیسی کے اندر فنکشن ہوئے، اور انہوں نے تمام وہاں پہ جو حسین حقانی صاحب نے اس کو مینیج کیا اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مینیج کیا، اور وہاں پہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے. لیکن وہ پیسہ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، وہ پیسہ آصف زرداری صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اور اس کے بعد سے اس اکاؤنٹ کا کچھ پتہ نہیں کیا، نہ ڈکلیئر کیا. LLC ڈکلیئرڈ ہے، پیسے کدھر گئے، کیسے گئے، کہاں سے گئے، اس کا جو ہے وہ کوئی اتا پتہ نہیں. اب دیکھیے، اب ہمارا PTI کا تو چلیں آ گیا، ہم نے بتا دیا
جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہر چیز ہے، ایک ایک روپے کا حساب جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا. یہ جو ایف آئی اے کو انہوں نے موو کیا 2 کروڑ روپے کے اکاؤنٹس ہیں، 13 اکاؤنٹس ہیں، وہ بھی ہم نے ایکسپلین کر دیے ہیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ایکسپلین کر دیے ہیں. اب ہم کورٹ میں ہم سمجھتے ہیں ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے، اگر ہوئی تو وہاں پہ بھی دے دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیوں بچا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کو کیوں بچا رہا ہے، ٹی ایل پی کے اکاؤنٹس کدھر ہیں. یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی پہلے بھی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اب تو بالکل ہی نہیں رہی ہے. کیونکہ اگر انہوں نے یہ فیصلے نہیں کیے تو اس سے ویسے تو مجھے لگتا ہے انہیں اپنے ساکھ کی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جو تھوڑا بہت ہے آئین کے تحت ان کو چاہیے کہ اس پہ موو کریں. اور 15 دنوں کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی یہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے اپنا کام، انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دینا چاہیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ باقی جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، آخری بات میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کے خلاف مہم ہے، جس کو زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحافی بڑے زیادہ لگے ہوئے ہیں جن کی ہمدردیاں حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ساتھ رہی ہیں ساری عمر، پی ٹی ایم کے جو سپورٹر رہے ہیں ان کو بہت تکلیف ہے. اس کے بعد بلوچ سیپریٹسٹ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں ان کو بڑی عمران خان سے تکلیف ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اور پھر ان کے ساتھ اب مل گئی ہے جمعیت والے، اور یہ پارٹیز اور نون جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے وہ تو باقی تو کام نون نہیں کرنا ہوتا اور پیپلز پارٹی نے کرنا ہوتا ہے. یہ بیچارے تو جو ہیں وہ پیسے لینا جانتے ہیں، خرچنا نہیں جانتے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ مہم بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں. عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ یہ تو ون ورسز ریسٹ ہے. عمران خان ہے، مقابلے میں یہ سارے جوکر اکٹھے ہوئے ہیں. تو کیا پاکستان میں آپ ون پارٹی سسٹم بنانا چاہتے ہیں؟ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہے تو عمران خان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. الیکشن صرف آپ اس لیے نہیں کرا رہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان کے ساتھ مقابلہ ہوگا وہ 2/3 میجورٹی جیت جائے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ اس لیے الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان الیکشن جیت رہا ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا رہے، وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاؤ. یہ تو اس وقت جو ایٹیچیوڈ ہے حکومت کا وہ یہی ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ ہم نے جس طرح سے اب اپنی آخری مرحلے کی تیاری کر لی ہے، جو جلسہ ہے وہ 13 اگست کو انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور اس کے اندر ہم اپنی جو اگلا لائے عمل ہے وہ دے دیں گے اور حکومت کو ہم الیکشنز سے، انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، مڈل کلاس کی ایک بہت بڑی رائز ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو کچھ لوگ جو شہیدوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کل سے اس ملک میں سب سے گھٹیا رقیق حملے اگر فوج کے اوپر کسی نے کیے ہیں تو وہ خواجہ آصف نے کیے ہیں جو پاکستان کا ڈیفنس منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر شہیدوں کا پتہ کرنا ہے تو یہ جو ہم جیلم کے لوگ ہیں، یہ جو ہم پوٹوہار کے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ کیا پتہ ہے شہیدوں کا. ہم نے تو اپنے بچوں کو ہر روز جو ہے وہ ہم دفن کرتے ہیں، ہم سے زیادہ دکھ کس کو ہے. یہ اس لیے اس طرح کی گھٹیا باتیں آپ نہ کیا کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی فیصلوں کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ ہوا ہے معاملہ، لیکن بہرحال وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس حکومت کے آخری دن ہے اور ہم ایک بڑی موومنٹ سے عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. نہیں، جو یہ درخواست ہے یہ تو ہائی کورٹ میں ہوگی نا. ہائی کورٹ میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں، ہائی کورٹ پہلے ہی کہہ چکے ہیں آپ کیسز کا فیصلہ کریں. اب وہ کیسز کا فیصلہ نہیں کر رہے تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیں جی، میں نے خود جب لا بنایا تھا، پی ایم ڈی اے کا لا بنایا تھا، میں لے کے گیا تھا، اس وقت کسی نے وہ لا بنانے نہیں دیا اور پہلے سارے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے بنا دیں، پھر بعد میں کہا نہیں بنایا. اب جب لا ہی نہیں ہے تو کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح بات، یہی بات ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ کنٹیمپٹ اپلیکیشن بھی بنتی ہے، بٹ آئی ول لیو اپ ٹو مائی لائرز جو بھی وہ فیصلہ کریں. سر آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، تو رانا ثناء اللہ تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ کے پی اسمبلی توڑیں، پنجاب اسمبلی توڑیں اور ہم نیشنل اسمبلی توڑ دیں گے. آپ ان کا یہ مطالبہ کیوں نہیں مان لیتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ پالیسی بیان دینے کی وہ نہیں رکھتے ہیں اپنی پارٹی میں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اگر یہی بات شہباز شریف صاحب کی طرف سے آئے گی تو پھر معاملہ اور ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد فریم ورک طے ہونا ہے.
دیکھیں نا, آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑیں تو پھر آپ کو سندھ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے, بلوچستان اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے, اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریکانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. اگر آپ الیکشن کمیشن ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کریں گے تو ہم کیوں پروونشل اسمبلیز توڑیں گے, پھر تو صرف نیشنل اسمبلی جائے گی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے, ہماری گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے استعفے آلریڈی قاسم سوری ایکسیپٹ کر چکے ہیں, اور جو موجودہ اسپیکر ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پچھلے اسپیکر کے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. لہٰذا ان کے سامنے اپیئر ہونا نہ اپیئر ہونا, ہم نہیں اپیئر ہو سکتے, ہم ممبر ہی نہیں ہیں, ہم اپیئر کیسے ہوں. سو جب وہ پچھلے اسپیکر منظور کر چکے ہیں تو اس لیے ہم ان کے سامنے اپیئر نہیں ہو سکتے. یہ جو سیٹوں پہ الیکشن ہے یہ کیوں کرا رہے ہیں, 9 سیٹوں پہ کیوں الیکشن کرا رہی ہے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل چال کہ ہم ایم کیو ایم والوں سے, وہ ایم کیو ایم سے تنگ ہیں, وہ بی اے پی سے تنگ ہیں, وہ اپنے الائز سے تنگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم 2 3 سیٹیں کر کے تو ہم اکثریت لے لیں اور ہم ان تمام لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو یہ ایک پولیٹیکل ان کی چال ہے, ہم نے نیلے پہ دھلے مارا ہے. اب اس پہ اوپر وہ دیکھیں. پہلا سوال یہ ہے کہ قاسم نذیر تارڑ صاحب نے اس دن سینٹ میں یہ کہا ہے, اسٹیٹ ریپبلک کے لیے کہا ہے, پاکستان میں تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین انہوں نے مراد اور کمائن ابھی تک لے رہے ہیں استعفے دینے کے باوجود, جو ان کی بات کی دوسرا جس وقت ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کا معاملے سامنے آپ کے خلاف فیصلہ بھی آ گیا ہے, کہیں سے کوئی اپروچ ہوئی ہے جو طاقتور حلقے ہیں وہاں سے کہ کسی بات پہ پہنچ کے پھر آگے الیکشن کروایا جائے گا, نیشنل ڈائیلاگ کرے گا؟ طاقتور حلقہ اب عوامی ہے, سو عوام ہی یہ فیصلہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا اعظم تارڑ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مراد لے رہے ہیں, مجھے تو تنخواہ نہیں مل رہی. سو مجھے امید ہے اعظم تارڑ پہلے جو ہے وہ مجھے تنخواہ جو ہے وہ پوری کروائیں تاکہ پھر اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ کریں. سر 25 مئی پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو واقعات ہیں ان کو دوبارہ جے آئی ٹی بنائی جائے گی, جی بنا دی گئی, نہیں بنائی جا رہی ہے, کون کر رہا ہے بنائی جا رہی ہے. یہ تو ہوم ڈپارٹمنٹ اور ہوم منسٹر جو ہاشم ڈوگر ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. سر یہ ویزیبل ہوگا کہ وہ اپنے ہی پولیس افسران کے کو وہ انویسٹیگیٹ کیوں نہیں, روزانہ پولیس والے جیل جاتے ہیں, کوئی نئی بات. لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اس دفعہ انٹیریئر منسٹر جیل جا سکتا ہے, یہ ایک انٹرسٹنگ بات. میں نے دیکھا نہیں ہے, اس کو دیکھ لیتا ہوں.